اور بنی جرہم نے مکہ سے بھاگتے بھاگتے بیت اللہ کا کچھ قیمتی سامان چپکے سے اس کنویں میں ڈال کر مٹی سے بند کر دیا اور زمین دوز کر دیا جیسے وہ کنواں تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد مکہ میں پانی کی بڑی مشکل ہو گئی، اس لیے لوگوں کو مکہ کے باہر سے پانی لانا پڑتا تھا، اور جب حاجی آتے تھے تو پانی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لیے یہ خدمت، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ منترالے، یہ جو منصب سقایا ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ کسی قبیلے کے پاس ہوتا تھا، اور کسی قبیلے کے پاس کعبے کی چابیاں بھی ہوتی تھی، اور جو ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ چابیاں ہوتی تھی کعبے کی، اس خدمت کو عربی میں منصب حجابہ کہتے تھے۔ تیسرا منصب یعنی تیسرا ڈپارٹمنٹ منصب رفادہ تھا، یعنی حاجیوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا۔ آج کل کی زبان میں اسے خوراک منترالے کہہ دیجئے۔ اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے جن کے ذمے الگ الگ خدمتیں، الگ الگ سیوائیں تھی، اور جن کو بھی یہ ڈپارٹمنٹ ملتے تھے وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے تھے۔ ایک آخری صدی میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ بنو اسماعیل میں یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص قصی بن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ بھڑ کر مکی کی سرداری چھین لی اور کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قصی بن کلاب نے مکہ کو خوب ترقی دی اور ترقی کے کام کیے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا کہ ایک بڑی عمارت یعنی ایک بلڈنگ کہہ لیجئے بنوائی، جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ اس سے پہلے مکہ میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی، سب خیموں میں اور تمبو میں رہا کرتے تھے۔ قصی بن کلاب نے یہ عمارت اس لیے بنوائی کہ اس میں مکہ کے سرداروں کی مجلسیں، مشورے ہوا کریں، جیسے آج کل ہر صوبے میں اسمبلی اور منترالے ہوا کرتے ہیں جہاں صرف منتری بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد قصی بن کلاب نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دی اور لوگ پکے مکان بنانے لگے۔ اور تیسرا بڑا کام جو قصی بن کلاب نے کیا کہ ابھی تک جو حاجی مکہ میں آتے تھے وہ اپنے پیسوں سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی بن کلاب نے یہ طریقہ بالکل ختم کر دیا، یہ قانون ہی ختم کر دیا اور اپنے ہی قبیلے قریش پر ٹیکس لگا دیا۔